अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? आज के दिन का पहला व्लॉग है। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आपके अहलो अयाल के साथ खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वो एक बहुत मशहूर जुमला हुआ करता था, क्या हम कोई ग़ुलाम है, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ये उन्होंने ड्रामा किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अब उस ड्रामे का ये लोग खुद ही एक किरदार बन गए हैं। पीटीआई ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए कुछ कांग्रेस के अरकान को ख़रीदा। ये उनका एक तरीक़ाकार है। अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स वो पैसे लेते हैं और किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी पार्टी के लिए लॉबिंग करने के। तो इन्होंने वहाँ पर कुछ कांग्रेस के मेंबरान को ख़रीदा, उनको हायर किया कि वो पीटीआई के लिए मुहिम चलाएं, इसके हक़ में मुहिम चलाएं, इमरान खान के हक़ में मुहिम चलाएं। ये वही अमेरिका जिसको ये कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और वो इसका सबसे करीबी रिश्तेदार मुराद सईद भी मज़े ले करके इसके बारे में बातें करता था, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। हाँ जी, तो वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। अभी कल के सिनेरियो में जो हुआ, जजों ने अपना प्रेशर डाला, काले भूंडों ने अपना प्रेशर डाला, और कौमी असम्बली में भी जो ये कर सकते थे इन्होंने किया, गदर मचाया। फिर जब इधर से उनको कुछ कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने वापस फिर अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जनाब हमें बचाएं, हमारे लीडर को बचाएं। वहाँ पर मोहित पीरज़ादा है और दूसरे लोग हैं पीटीआई के, वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं और जो फंडिंग है वो पहुँचा रहे हैं कांग्रेस के मेंबरान को। तो कांग्रेस की अक्सरियत ने कल हुकूमत पाकिस्तान को एक जनाब एलामिया जारी किया है कि जी वो अपने 8 फरवरी के इलेक्शन और पीटीआई के जनाब लीडर की जो गिरफ़्तारी है उसके ऊपर गौर करें और उसके लिए जनाब इंसाफ लेकर। भाई इंसाफ ही हो रहा है, लेकिन असल बात जो ना वो ये नहीं है कि अमेरिका को इतनी तकलीफ़ नहीं है इमरान खान के जेल की, अमेरिका की इतनी तकलीफ़ नहीं है इलेक्शंस की। अमेरिका को जो तकलीफ़ हुई है वो सी पैक फ़ेज़ 2 के जो नए एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो उसमें मूवमेंट हुई है, जिसमें इतनी तेज़ी के साथ उसमें काम शुरू हो गया है। अमेरिका बहादुर को तकलीफ़ उस चीज़ की हुई है क्योंकि जो पहले हुक्मरान थे जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने तो जनाब उसके तमाम सीक्रेट जो हैं चाइना के मना करने के बावजूद अमेरिका को दे दिए थे। तो अभी अमेरिका बहादुर को और कुछ नहीं मिला बात करने को, तो उन्होंने जनाब इमरान खान की गिरफ़्तारी और इलेक्शन जो अभी माजी का किस्सा बन चुके हैं उसके ऊपर ही वो बात की है। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की ग़ुलामी से निजात अमेरिका को मंजूर ही नहीं है। इसलिए तो दुनिया कहती है कि सी पैक एक ट्रम्प कार्ड है। अगर सी पैक कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया में किसी मुल्क का मोहताज नहीं होगा। उसकी अपनी इकानमी होगी, उसकी अपने ज़राए आमदनी होंगे, उसका अपना बिज़नेस होगा। उसको किधर से भी कर्ज़ लेने की, कर्ज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो उसके लिए पहले तो अमेरिका ने जनाब बाजवा साहब को इस्तेमाल किया, फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया, और इन लोगों ने जस्टिस साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इमरान खान वो पनामा पेपर्स के झूठ लेकर सड़कों पे फिर रहा था, तो साकिब निसार ने कहा आप सड़कों के ऊपर क्यों फिर रहे हैं, आप मेरे अदालत में लेकर आओ, मैं जनाब इसमें फांसी लगाता हूँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराता हूँ, आप आओ तो सही। वो मिली भगत हुई। खैर बात और तरफ निकल जाएगी। वो मिली भगत करके अमेरिका ने अपने ज़ोर लगवा कर तो नवाज शरीफ साहब को
حکومت سے نکلوایا اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کیا، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی سردرد سی پیک ہی تھا۔ تو پھر خیر سے عمران خان صاحب آئے، انہوں نے سی پیک 35 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ پر رکھا عاصم سلیم باجوہ کو، جو کہ آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے، تو ان کو 35 لاکھ روپیہ مہینہ پہ رکھا کہ انہوں نے سی پیک بند کروانا ہے، اور سی پیک چلانے کے لیے جو بندہ خدمات انجام دیتا ہے احسن اقبال، وہ سی پیک کے چیئرمین کی حیثیت سے 1 روپیہ بھی سیلری نہیں لے رہا تھا۔ تو انہوں نے جناب جنرل عاصم سلیم باجوہ کو 35 لاکھ مہینے کی سیلری دی سی پیک بند کروانے کے لیے، اور اس کے تمام سیکرٹ جو تھے وہ امریکہ کو دینے کے لیے۔ تو جناب یہ تو ان کی کارکردگی ہے ماضی کی، امریکہ کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی۔ اور اب جب کہ پاکستان میں سی پیک جو ہے وہ دوبارہ زور شور سے شروع ہے اور اس کے ثمرات بھی جلدی آنا شروع ہو جائیں گے، تو امریکہ بہادر کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کانگریس میں اس کے بہت سارے بندوں نے، تقریباً 85% لوگوں نے یہ جناب مطالبہ کیا پاکستان سے۔ صرف 15% ایسے لوگ تھے جو پاکستان کی غلامی نہیں چاہتے، پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا ابھرتا ہوا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی 85% کان نے پاکستان کے خلاف لابنگ میں حصہ لیا اور پاکستان کے خلاف اس قرارداد میں، اس قرارداد کا نمبر تھا 409۔ جی، تو یہ جناب ڈیولپمنٹ تھی۔ تو اس ڈیولپمنٹ کے پیچھے پی ٹی آئی کے ارکان تھے جنہوں نے وہ کانگریس کے ممبران کو خریدا اور خرید کر کے ان سے جناب جی یہ سب باتیں کہلوائیں اور کروائیں۔ تو جناب ابھی پی ٹی آئی اور امریکہ ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب کچھ کالے بھونڈ وہ بھی اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ امریکہ اور پی ٹی آئی کی کشتی میں، کچھ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں ادھر میں، اور طالبان جن کو پہلے امداد ملتی تھی پاکستان کے تھرو سے، ابھی طالبان کے گروپوں کو امریکہ ڈائریکٹ فنانسنگ شروع کر دی ہے۔ اسی لیے تو طالبان ابھی پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے، اور پاکستان کو گرانے والوں میں ان کا شمار بھی ہو رہا ہے۔ طالبان حکومت کا یہ رویہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جو دوسرا گروپ ہے، تحریک طالبان پاکستان میں دراندازی میں اور دہشت گردی میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی رہتی ہے، جس میں طالبان والے بھی مرتے ہیں اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، اور شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ ملک پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ ابھی کیا کریں، ابھی پی ٹی آئی کو وہ طالبان پسند ہے جو پاکستان کے مفادات پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو وہ لوگ پسند ہیں۔ پی ٹی آئی کو پاکستان کی آرمی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اس ایک فوج میں ابھی ان کے کوئی ابو جی کو، پھوپھا جی کو، تایا جی کو، ماموں جان ابھی وہ موجود نہیں ہیں۔ ابو جان ان کے ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ جناب جنرل باجوہ صاحب اور جناب فیاض حمید صاحب بھی اپنی کارکردگی سے جناب بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، آؤٹ کلاس ہو گئے ہیں، تو اس کی سہولت بھی میسر نہیں، اور جو باقی 3-4 کور کمانڈر کی کچھ سہولیات میسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان کی فوج پی ٹی آئی کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن محبان وطن کے لیے پاک فوج کو سلام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آرمی کی کبھی نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے، کبھی نون لیگ کے خلاف آ جاتی ہے، وہ ایک سیاسی مسائل ہیں، لیکن نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے جانیں بھی دی ہیں، اقتدار بھی قربان کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی کبھی ایسی جرت نہیں کی، وہ جرت نہیں ہے، وہ غداری کے مترادف ہے کہ اپنی پاک فوج کو ہر حال میں گندا کرنا،
وہ غداری کے ارتکاب میں آتا ہے۔ نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں کہا کہ وہ خلائی مخلوق ہے، پھر انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا، جنرل باجوہ کا نام بھی لیا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ نام لیے ان کے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جی جنرل فیض حمید کا گھر کہاں ہے، پہ جی نون لیگ والے جاؤ وہاں پہ حملہ کر دو، جنرل باجوہ کے رشتہ دار کدھر ہے جناب ادھر حملہ کر دو۔ حالانکہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی راولپنڈی میں پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے جناب صابر مٹھو صاحب، تو وہ ہر طرح کی ڈیل میں وہ شامل ہوتے تھے، سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، اور کک بیک کی ڈیلز بھی صرف وہ کرتے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، جو بھی ڈیل کسی نے کرنی ہے تو اس کے وہ سرخیل وہی تھے، وہی حساب رکھتے تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، تو پھر بھی کبھی کسی نے نام نہیں لیا جناب جی وہ صابر میٹھے کو گھر پہ جناب جی حملہ کر دو۔ جان سار اور جوشیلے تو ہر پارٹی میں ہر وقت رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جب جناب ذوالفقار بھٹو صاحب کو کھویا، ان کی شہادت ہوئی، ان کو پھانسی ہوئی، تو پیپلز پارٹی کے تو بے شمار نوجوانوں نے خودکشی کی ہے، بھاٹی چوک میں اپنے اوپر تیل ڈال کر خود کو آگ لگائی ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر سندھ میں کتنا سوگ منایا گیا، پنجاب میں کتنا سوگ منایا گیا، اس میں تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا۔ لیکن آصف زرداری نے کہا پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، اس نے یہ نہیں کہا جناب جی کہ اس وقت پرویز مشرف جناب جی یہ عامر ہے، یہ اس نے میری بیوی کو قتل کرایا جناب جی، پیپلز پارٹی کا جناب جی چلو جاؤ جناب جی حملہ کر دو جی ایچ کے اوپر، حملہ کر دو جناب جی وہ سندھ میں مہران بیس پر، حملہ کر دو جناب جی وہ فرنٹیئر کور پر، حملہ کر دو میاں والی بیس پر، حملہ کر دو جناب جی کور کمانڈر ہاؤس پر۔ ایسا جرم کا ارتکاب کسی پارٹی نے نہیں کیا، یہ مجرموں کی پارٹی پی ٹی آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں شعور آ گیا، بھائی ذرا ایبسلوٹلی ناٹ اپنی گاڑیوں سے مٹا دیں، کیونکہ ابھی آپ کی پشت کے پیچھے امریکہ بہادر آ گیا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے وکالت کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے اپنی اسمبلی میں قرارداد پیش کر رہا ہے۔ ابھی آپ لکھو امریکہ پی ٹی آئی فرینڈ، بے ایمانی نہیں کرو یار، بے ایمانی نہیں کرو، منافقت نہیں کرو، سیدھے ہو جو نا ابھی تم بھی، جھوٹ کو چھوڑ دو اور سچائی کو قبول کرو۔ سچائی کو قبول کرنا بہت مشکل کام ہے، اللہ آپ کو توفیق دے سچائی کو قبول کرنے کی، شاید کچھ لوگوں کو اس سے آرام آ جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔